اچھا جی، اب جو ہیں جو اس وقت کالر ہیں حماد اور صابر بس اور زبیر، یہ 3 لوگوں کو لینا ہے جی. حماد صاحب بولے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اتنے ملٹیپل کانسیپٹس جو چل رہے ہیں ہمارے اسلام کے ریگارڈنگ، اب اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہر چیز پراپرلی مطلب نہیں جانتا ہے، چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتا. تو مطلب اتنے سارے ملٹیپل ایسپیکٹس جو ہمارے سراؤنڈنگس میں ہے کہ کوئی ایسے ڈاؤٹ نکال رہا ہے، کوئی ویسے، تو اس میں مطلب ایک کلیئر کٹ ہم انفارمیشن کیسے رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم مطلب ایک ہوتا ہے نا وہ ثابت قدم والی بات کہ ڈٹے رہے. کلیئر کٹ ہی انفارمیشن ہم رکھتے ہیں، اور مجھے آپ خود جواب دیں کہ اگر بہت زیادہ کنفیوژن، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی سر، اس پر ایمان رکھنا چاہیے جس پر ہم ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے رکھیں گے؟ طریقہ کار ان سب کو نیگلیکٹ کر کے. یہ کیسے پتا چلے گا کون صحیح بول رہا ہے؟ وہ تو سر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے نا. کیسے؟ مطلب اس چیز کو کراس ایگزامن کریں گے پراپرلی. اس کی تو صلاحیت ہے نہیں ایک عام آدمی کے اندر. جی تو پھر سر یہی کنفیوزنگ ہے، بس اس میں ہی رہنمائی کر دیجیے تھوڑی. جس کے اوپر اعتماد ہونا، اور جو آدمی انہدام کی بات نہ کر رہا ہو بلکہ کنسٹرکشن کی بات کر رہا ہو، نہیں اس کی گفتگو کنسٹرکٹیو ہوتی ہو. ہاں وہ باطل کے خلاف وہ شمشیر برہنہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اسلامی شخصیات، اسلامی مقدسات، رسول اکرم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، سلف صالحین، فقہاء و محدثین، ان سب کو وہ مان رہا ہو، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہو. ٹھیک ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے تو انبیاء پر ایمان لائے، صحابہ کی اتباع کرنی ہے تو صحابہ کی اتباع کرے اور ان کو حق کا معیار سمجھے. اسی طریقے سے اس کے نیچے آ کر سلف صالحین اور محدثین کی بات مانے اور ان کی اتباع کرے. ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے ٹرو فالوورز ہیں، تو ان کی اتباع دراصل انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. جو آدمی آپ کو ان چیزوں کی دعوت دے رہا ہو وہ قابل اعتماد ہے، اس کی بات مانے. جو وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ درست ہی کہہ رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی. جس آدمی کا کام سوائے اس کے کہ تو غلط، وہ غلط، فلاں غلط، اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کر رہا ہو، ایسے آدمی کو فوری طور پر اس کی چھٹی کر دی جائے. جی، اور جیسے حضرت اس میں ایسے بولا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے پراپرلی نیوٹرل رہ کر ہی دین کی بات سننی چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. تو اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میں 9 بجے سے آپ کے ساتھ لائیو ہی جڑا ہوں، کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا، تو اب جا کر نمبر لگایا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے وہ پیچھے بات چلی تھی بلف مرفی کر کے، وہ آپ نے بتایا تھا ایک ورڈ تھا، تو میں نے اس کو گوگل کیا تھا، تو اس میں تھا کہ جو اشکالات ہوتے ہیں گاڈ کے خلاف یا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، تو مطلب اس میں ہم جو اپنے ڈاؤٹس ریز کرتے ہیں اسلام میں، تو وہ مطلب بالکل ہی خارج ہو جاتے ہیں، یا وہ کس حد تک، کس لیول تک ہم مطلب ایک خیال آتا ہے نا، جیسے کہ جیسے کوئی غیر مسلم بولتا ہے پھر اس کے بارے میں ہم خیال آنے سے کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا. میں نے مثال دی تھی، اور مثال کیا بالکل مسئلہ بتایا تھا واضح طور سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کوئی اعتراض اٹھانا کہ یہ کیسے کیا، یہ اسلام کو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ حدیث جو ہے نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینے سے آپ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا بھی غلط ہو کسی خاص کانٹیکس میں، لیکن اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوگا. اب آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ بھائی یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بات غلط ہو گئی کہیں، یا ہسٹوریکل روایت ہے کہیں غلط ہو گئی، آپ اس کی وضاحت کریں. تو محض یہ سوال پوچھنے سے آپ کافر نہیں ہوئے. لیکن جب یہ کہا کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط کیا، الیاذ باللہ، ایک دم اسلام سے آؤٹ. تو سر جیسے غلط کیا تو ایک بہت ایکسٹریم لیول ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ پوچھیں کہ انہوں نے مطلب ایسا کیوں کیا تھا، ایک غلط اس میں نہیں، مطلب دل جانتا ہے کہ ہمارا ہم غلط نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا کیوں کیا، اس کی حکمت کیا، اس کی وجہ کیا، اس کے سوال کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. جی کیونکہ وہ سرکار دو عالم ہے، اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ مطلب ان کا ایک الگ ہی درجات ہے. اب آپ کو ان کی کوئی بات پتا چلی، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ یہ کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو میں سمجھوں،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی یہی والی. اور سر ایک وسوسے کے تعلق سے اور بتا دیجئے کہ جو خیالات آتے ہیں مطلب بہت ایول اور بہت برے تھاٹس آتے ہیں نماز کے دوران صلاح کے دوران یا کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں تو مائنڈ ایک دم سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, وہ چیز بتا اس کے دیجیے تھوڑا. تعلق سے کبھی ٹینشن نہیں لینی. وسوسے کے تعلق سے ٹینشن آپ لیں گے تو وسوسہ بڑھے گا. وسوسے کو آپ وسوسہ ہی رکھیں کہ بھائی ان خیالات سے کچھ نہیں ہوتا, نہ میرا ایمان جا رہا ہے, نہ میرا دین جا رہا ہے, نہ میری نماز خراب ہو رہی, نہ میری وضو خراب ہو رہی, نہ میرا ذکر متاثر ہو رہا ہے, کچھ نہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جی آپ کا جو انٹروڈکشن تھا میرے جو مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو آپ ان کے تھرو آپ جوائن ہو جائیے. تو مجھے تب پتہ چلا تھا کہ مفتی یاسین ندیم ہیں جو ایسے کانسیپٹس وغیرہ لیتے رہتے ہیں. چلیں, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم.